اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ ہے برج قوس، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 30 نومبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 نومبر سے 21 دسمبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام فے سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج قوس کے تحت آئیں گے۔ اس عشرے کا وقت آپ کے ازدواجی معاملات میں کچھ خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ آپ کے درمیان آپسی رنجشیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ بہرحال اپنے گھریلو معاملات اور گھریلو ماحول کو بہتر کرنے کے حوالے سے آپ کوششیں تو کرتے نظر آئیں گے، لیکن ان میں آپ کو خاطر خواہ کامیابی ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اوورال اس عشرے کا وقت آپ کے مالی معاملات کے حوالے سے اچھی انڈیکیشنز کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن کاروباری افراد کی بات کی جائے اوورال اس عشرے کا وقت آپ کے مالی معاملات کے حوالے سے ایک مثبت تبدیلیوں کو، مثبت پیش رفت کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن اس عشرے کے دوران آپ ذہنی حوالے سے کچھ ڈسٹرب رہیں گے، پریشان رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ اپنے کاروبار یا کام کی طرف اتنی توجہ دیتے ہوئے نظر نہیں آتے جتنی توجہ کی آپ کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے آپ وہ حاصلہ نتائج بھی حاصل نہیں کر سکیں گے جو اس عشرے کا وقت آپ کو دینے کا متقاضی ہے یا کوشش کر رہا ہے۔ اگر آپ ان پریشانیوں کو، ٹینشنوں کو ایک سائڈ پر رکھیں اور اپنے کام کی طرف پورا فوکس کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک اچھا منافع حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف ملازمت پیشہ افراد ہیں، اگر وہ نوکری کے حصول کے حوالے سے کوششیں کر رہے تھے یا بہتر نوکری کی تلاش میں ہیں تو اس کے حوالے سے ان کو چاہیے کہ بہتر فیصلہ لینے کے لیے اپنی ذہنی پریشانیوں، ذہنی ٹینشنوں کو سائڈ پر رکھیں، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی ایک اچھا اور بہتر فیصلہ لینے میں آپ کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، جس کا پچھتاوا یا احساس آپ کو بعد میں آگے چل کر ہوگا کہ ایک اچھی اپرچونٹی تھی، اچھی آپشن تھی جس کو آپ نے مس کر دیا۔ اس عشرے کے دوران آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ مذہبی مقامات کی زیارتوں کے لیے بھی سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ عشرہ آپ کے بیرون ملک جانے کے حوالے سے کی گئی کوششوں میں مثبت پیش رفت کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ طالب علم جو تعلیم کے سلسلے میں سفر کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان دنوں میں ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ عشرہ آپ کے اندرون ملک سیر و تفریح کے لیے جانے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ ان دنوں میں آپ شادی بیاہ اور اس طرح کی دیگر تقریبات میں بھی شرکت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں وہ بھی ان دنوں میں ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حکومتی اداروں یا اعلیٰ افسران سے وابستہ کام ان دنوں میں حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور ان دنوں میں آپ کو ان کے ساتھ معاملات کے دوران بہت زیادہ محتاط اور صبر کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپسی معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف بھی جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے دوران آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے خاصی توگ و دو کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ اپنا وقت اپنے بہن بھائیوں، رشتہ داروں، یار دوستوں کے ساتھ گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنی پریشانیاں بھی ان کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا فتح ہو، 3 تسمیہ آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق مصری کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 21، 22، 26 اور 27 نومبر کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 28 نومبر کی ہے۔ برج قوس والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔